بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج ہم نے مشترکہ ادارہ زرقہ پبلیکیشنز انٹرنیشنل کی جانب سے مشترکہ تعزیتی ریفرنس کیا ہے۔ ہمارے پچھلے 2-3 ماہ میں ہمارے ادب نگر کے بڑی خوبصورت شخصیات دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی تکلیف ہم لوگوں کو اتنی تھی کہ ہم آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے آج کے پروگرام کی صدارت فرمانی تھی سلیم حیدر سلیم صاحب نے۔ استاد شاعر ہیں اور میرے استاد بھی ہیں، مگر وہ اپنی بیماری کی وجہ سے نہ آ سکے۔ اچانک ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ادیب و خطیب، کالم نگار و تجزیہ نگار منشا قاضی کو کون نہیں جانتا۔ آپ ہمارے ادارے کے سینئر ایڈیٹر بھی ہیں اور ادب کا بڑا نام ہے۔ آپ نے اور میں نے مل کر ہم لوگوں نے یہ پروگرام کیا کہ ہم اپنے ادارے کی جانب سے تعزیتی رسمیں مشترکہ کرتے ہیں تاکہ سب کو اظہار ثواب پہنچایا جا سکے۔ ہم جانے والوں کو کچھ اور تو دے نہیں سکتے، بس یہی کہ جو دعا کے پھول ہے یہی نظرانہ ان کی نظر ہوتا ہے۔ جن ناموں کو ہم نے شامل کیا ہوا تھا، جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا میں نام سب کا لینے چاہوں گی باری باری۔ محترم اسلم کمال صاحب، سید ضیاء رضوی صاحب، محترم علامہ خورشید کمال صاحب، صوفی طارق محمد چشتی صاحب، ڈاکٹر امجد چشتی صاحب، نسیم گلفام صاحب کے والد محترم، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے نام پر بھی۔ اور ہمارے ادب کے بہت پیارے شاعر، بہت پیارے کیمرہ مین، اپنی مالا اور تصاویر سے مشہور فراست بخاری صاحب، ان کا نام، اور ہمارے شمال کے مالک جو تھے غلام فاروق صاحب، ان سب کے ناموں کا ہم نے مشترکہ تعزیتی ریفرنس رکھا، جس میں میرے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے محترم فراست بخاری صاحب کے بڑے صاحبزادے ان کے ولی عہد سید ذیشان حیدر صاحب۔ آج ہم نے ان کو مدعو کیا، ہم نے ساری ریکارڈنگ آڈیو میں کی، سب کو آن لائن لیا، اور ان کو فاروق صاحب کے بڑے صاحبزادے عمر فاروق کو ہم نے آن لائن لیا، اور قاضی صاحب نے اور ہم نے ان سے بات چیت کی، اور ویڈیو پر ہم لوگ ذیشان حیدر صاحب کو بلایا، اور یہ بڑی دور سے اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے، اور ہمارے لیے بھی یہ بڑے عزت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے آمین۔ اب ہم ان سے فراست بخاری صاحب کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ انہیں کیسا لگا، ایک شاعر باپ کا بیٹا ہونے میں انہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے، اور اپنے مقام پر آ کر جو اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ہے اسے کیسے نبھا رہے ہیں۔ السلام علیکم ذیشان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک۔ ذیشان بھائی، ہم سب جانتے ہیں کہ ادب کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ فراست انکل میرے والد محترم کی طرح تھے، میں ان کی بلی بیٹی بنی تھی، آپ کی بہن ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انکل کے انتقال کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، اور ادب میں آپ نے کیسے آپ کا قدم جو ہے، کیونکہ آپ کئی تقریبات میں آپ وہی رسم نبھا رہے ہیں کہ جو ہمارے انکل کیا کرتے تھے کہ ہم کو عزت دیتے تھے۔ میں نے کئی تقریبات کی تصاویر دیکھی فیس بک پر، تو میں اس چیز کو وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے میرے والد صاحب نے اسٹارٹ کیا تھے۔ وہ بھی جذبات کے ساتھ آئے، انہوں نے پریکٹیکلی یا سوچ سمجھ کے اس چیز پہ نہیں آئے۔ صحیح، یعنی ان کی والدہ بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک تصویر تھی ان کے پاس، اسی پہ انہوں نے تصویر اور قلم اور کیمرہ، ہاں جی، انہیں وہیں سے اسٹارٹ کیا، اور اپنی والدہ کی قبر پر انہوں نے پہلا اپنا شعر بھی کیا تھا۔ اور میرے ساتھ بھی کچھ ہاں جی، وہ اسی شعر طریقے کے کچھ ساتھ یوں ہوا، تھا، میرا دل میرا دل میری جان، امی جان، امی امی جان۔ تو دادا حضور نے ان کو کہا کہ تو شعر کہہ کر آ گیا۔ بالکل ایسے وہ مٹی سے ایسے ہی اپنی انگلی سے بالکل جو ڈسٹ پڑی ہوئی تھی تو اس پر لکھ کر آئے تھے، اور یہ بات ہم نے کتاب میں مینشن بھی کی ہوئی ہے، کیونکہ محترم فراست بخاری یعنی میرے انکل کی یہ کتاب ادارہ زرقہ پبلیکیشنز انٹرنیشنل کی جانب سے ہی پبلش ہوئی ہوئی ہے، اور اس پہ انہوں نے لکھا ہے، بالکل ٹائٹل پر ہی ہے، میرا دل میری جان، امی جان، امی جان۔ تو میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ میں جب پچھلے سال 2022 میں بڑا سیویئر اٹیک ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اس ٹائم۔ شاید یہ بک کمپلیٹ ہونی تھی، ان کی زندگی کا جو مقصد تھا، ہاں، یہ اس میں آپ کی جو کنٹریبیوشن وہ کوئی نہیں بھول سکتا، ٹھیک ہے۔ اور
اس میں یہ کمپلیٹ کیا انہوں نے. وہاں پہ ہاسپٹل میں ہی جب وہ کچھ صحت یابی کی طرف گامزن ہوئے تو وہیں پہ ان کے کچھ دوست بھی تھے جو اس ٹائم آپریٹ ہوا تھا ان کا. آپ گئے ان کے پاس اور وہ تھا کہ جی بسم اللہ سینٹر سے جو آتا ہے نا شہد اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجوا کھجور جی جی اسی سے انہیں یہ فرق شفا ہوا. ملنا انہوں نے شروع مانا ہی ہو نہیں کہ وہ اتنے سویئر ہاں یہ بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہیں لاسٹ ٹائم تک. ہاں تو مجھے وہیں پہ ایڈمٹ تھے وہ اور آصف بخاری صاحب کی والدہ کی برسی تھی. تو ماں کے اوپر جس طرح انہوں نے ماں کے اوپر بالکل یہ یہ اسٹارٹ فریم کیا. ہمیں دیا بھی مجھے بھی آپ انہوں کے نے پاس بھی ہاں ہے. جی انہوں نے مجھے تو دیا تھا. مجھے کہا کہ ایک کام کرے گا اگر کر سکتا. میں نے یہ سب پتہ نہیں کیا کام کرنا چاہ رہے. تو مجھے کہتے اے نا برسی ہے آصف بخاری صاحب کی والدہ دی اے اتنے جا کے پڑھنی ہے میرے نے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے کیونکہ میرے ذہن میں بھی صرف وہ تھا ایک جذبہ تھا کہ والد نے جو کہنا ہے وہ کرنا ہے. بے شک اسی میں آپ کی اور کافیت ہے بالکل اسی میں آپ کی اور عافیت ہے یہی میں نے کہا کامیابی جی ٹھیک ہے میں یہ آپ نے جو آڈر کیا ہے یہ میں جا کے کر. میں لے کے چلا گیا پلاک میں آئی تھنک نیچے. تو میں نے پڑھا پھر ماں کے اوپر اگر کہیں تو میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سناؤں. بالکل جی آپ ماں والا پڑھنا چاہتے ہیں ماں والا پڑھیں یا ہاں ان جی کی کتاب سے کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. ماں والا جی جی بالکل کیونکہ فرسٹ مجھے انہوں نے وہی ایک میسیج بھی تھا بالکل جی اور شان بھائی یہ ایک بھی رستہ بھی سنیں گے تھا. آپ سے اور وہ بھی ہمیں آپ نے سنانا جو آپ نے بھی جی اب لکھا ہے نا میں نے دیکھا بالکل جو آپ نے کہا ہے والد کے جی. لیے وہ بھی. تو ماں کے نام کیسی عظیم ہستی خدا نے بنائی ہے ایک ماں کے روپ میں خدا کی خدائی ہے. صحیح ماتا جی امی جان بیبے جی اور مدر. ماتا جی امی جان بیبے جی اور مدر اس کے ہر ایک نام میں مٹھاس پائی ہے. اللہ کا الف ہے محمد کی میم ہے. اللہ کا الف ہے محمد کی میم ہے. ایسے حروف پاک سے یہ ماں بنائی ہے. جنت بھی اس نے رکھی اس کے قدم تلے. جنت بھی اس نے رکھی اس کے قدم تلے. دیکھو تو کس قدر اس کی بڑائی ہے. اس کی ادا میں شامل خدائی صفات ہیں نہ اس میں غرض کوئی نہ خود نمائی ہے. ایک ماں کے در پہ جھک کر جھکا دو جہان کو. ایک ماں کے در پہ جھک کر جھکا دو جہان کو. اس در پہ رہنماؤں کی بھی رہنمائی ہے. بے شک ایسا ہی. یا رب کسی کی ماں نہ مرے اس جہان میں. یا رب کسی کی ماں نہ مرے اس جہان میں. یہی ایک دعا ہے میری یہی ایک دعائی ہے. مر کر بھی مر نہ پائے جو اولاد کے لیے. مر کر بھی مر نہ پائے جو اولاد کے لیے. مر کر بھی جو مر مر نہ نہ پائے اولاد کے لیے. ایک بات یہ فراست نے آزمائی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ماؤں کا احترام کر لیجئے کب یہاں دنیا سے چلی جائے. جا کر بھی آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اولاد کو چاہیے کہ ماؤں کی قدر ان کی زندگی میں بھی کریں اور ان کی مرنے کے بعد. والدین یعنی جس طرح یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہاں ہیں کہ بالکل والدین یہ دیکھیں یہ کے اوپر فراست بخاری صاحب نے لکھا اپنے والدین کے لیے. اسی طرح سے ان کے بڑے صاحبزادے ذیشان بخاری ذیشان حیدر صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بھی والدین پر کہا اور یہاں سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ شاعر بھی آپ کا بیٹا بھی شاعر موجود ہے. اب یہ بھی دیکھ لیں اللہ کی طرف سے جی جی والدین کے اوپر ہی میں نے بھی جو والد صاحب کی جو ریت ہے جی کہنے کے جو وہ آخری نبھا رہائش کا ہاں میں اپنا آپ کو جو سا بتا جی رہا ہوں کہ 25 دن پہلے میں اسی قبر یعنی اسی جگہ پہ گیا ہوں اور وہاں پہ ہمارے خاندان کے کچھ جو قبور بھی ہیں. ہاں تو میں نے کہا یہ ٹوٹی ہوئی ہے. تو اسی جگہ پہ بیٹھ کے میں نے والد صاحب کو تصویر سینڈ کی وہیں پہ. ہوں تو میں نے کہا ذرا آپ آ کے نا اس کو دیکھیں. جی تو جی وہیں پہ آخری رہائش کا ان کی ہوئی. یہ کوئی 20-25 دن پہلے کی بات. اور میرا پہلا شعر بھی وہیں پہ میں نے کتبے پہ لکھا اچھا اچھا وہ دستار بندی والا. ہوں تو میں نے بھی والدین کے اوپر جو اپنا اظہار کر سکتا تھا وہ دستار بندی والا شعر بھی آپ نے سنانا ہاں ہے جی وہ ہمیں. بھی میں ضرور سناؤں گا. والدین کب جدا ہوتے ہیں. والدین واہ کب جدا ہوتے ہیں بن کر سایہ وہ صدا صدا ہوتے ہیں. ہوتے ہیں.
رشتہ جب روح سے ہو، رشتہ جب روح سے ہو تو فاصلے کہاں ہوتے ہیں، اولاد کے لیے ہر دم زندہ، اولاد کے لیے ہر دم زندہ، وہ بن کر دعا ہوتے ہیں۔ بہت عمدہ تخیل آپ کا، اور یہ آپ کی تڑپ تھی، یہ آپ کی لگن تھی جو آپ نے ذیشان بھائی الفاظ کے اس چیز میرے جذبوں میں الفاظ کا روپ دھارا ہاں، تو وہ شاعری اور جو بن گئی۔ مصروں میں ڈھال کر آپ نے اتنا خوبصورت انداز میں جی۔ بیان کر دیا۔ صحیح ہے۔ والدہ کے ساتھ ہی اب تب وہی روٹین ہے کہ اچھا، ابھی ان کے ساتھ ہی جانا، ان کے ساتھ ہی آنا، ٹائم دینا، وہ ساری کہ وہ بھی آپ سوشل۔ کی والدہ بھی، جہاں تک میں نے بالکل دیکھا آنٹی جی، کو، کہ وہ بھی بڑی خدمت گزار خاتون ہے، ہر بہت زیادہ۔ انسان کی انہوں نے خدمت کی ہے، اللہ نے ان کو اتنا مقام عطا کیا ہے جی جی کہ انہوں نے ابھی وہ آپ ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں، فراست بخاری صاحب کی ایک خالہ حیات ہے، کافی ضعیف ہیں، اور وہ بیمار ہیں، جن کی تیمارداری جن کو سنبھالتی ہیں مسز فراست، جی، غزالہ فراست صاحبہ، اور آپ نے واقعی میں حقیقتاً حق ادا کر دیا ہے ان کا۔ وہ دستار بندی کا میں جو لکھا میں نے فرسٹ ٹائم میں، جی اور جی وہ بھی اس کے پیچھے بھی جو ان سے والد صاحب کی نصیحت تھی۔ جی جی۔ انتقال سے 10-15 دن پہلے ہم سب بھائیوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اچھا، اور دروازہ بند کر لیا۔ امی نے کہا میں انہوں نے فی الحال دروازہ بند کیا تو کہا آج ایک بات ہے، اتفاق میں جو ان سے برکت ہے۔ اور والدہ نے پھر بعد میں پوچھا ان سے مذاقن کہ آپ نے مجھے بھی ایک سائڈ پہ کیا، کہ نہیں تو تے مائیں تو آ سکنی ہے۔ ہاں، یعنی انہوں نے ہم بھائیوں کو ایک سبق دیا کہ آپ نے اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، حالانکہ اس ٹائم کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی، فرسٹ ٹائم ہوا اس طرح۔ تو اسی پہ میں نے لکھا، ہم 4 بھائی ہیں۔ ہوں، میرے سر پر جو بندے دستار کے 4 بند، میرے سر پر جو بندے دستار کے 4 بند، آ گئی ہے یاد مجھ کو وہ نصیحت آپ کی۔ ہاں ہاں بالکل جی، اور یہ ہم نے تو پوسٹ بھی بنا ہاں کر جی، لگائی تھی بالکل آپ ایسے کی، ہی۔ بالکل اتنے جی ادارے کی جانب سے۔ جب میں نے یہ شعر آپ کا دیکھا فیس بک پر لکھا ہوا، تو جی میں نے اسے لیا، میں نے کہا دیکھیں ایک شاعر باپ کے بیٹے کے اندر بھی ایک شاعر موجود ہے جو اپنی تخیل کو اب مصروں میں اور لفظوں میں پرو کر انہیں مصروں میں ڈال کر تو کلام کہہ رہے ہیں۔ ایک اللہ، انٹرویو آپ نے کیا تھا اس سے پہلے جو والد صاحب کا، ہاں جی، اس میں اس ٹائم انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا، کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا، تو بالکل، بس وہ اللہ کی طرف سے انہوں نے ایک راستہ دیا، ہاں اور جی، اس میں جو ایڈجسٹ ہو سکا یا جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا، چن لیا اور جسے خدا یہ چن لے۔ سعادت جو ہے وہ میرے نصیب میں آئی، ہاں، تو میں نے ان سے میں پوچھا کوشش تھا کہ کر آپ رہا کے ہوں۔ بچوں میں، تو کہتے ہیں ابھی تک تو کوئی نہیں کوئی لیکن اٹھے گا۔ جی، پھر یہ بھی بات ہوئی کہ میں نے کہا بچوں کے بچوں میں سے، بچوں کے تو انہوں بچوں نے میں کہا ہاں میری پوتی بہت ہے، ہاں ایک تعظیم کا نام لیا جی جی کہ وہ اس طرح کی ہے بالکل ابھی۔ یہ تو واقعی ہے کہ بھاجن، یہ تو زخم کبھی بھی ساتھیوں ہم سے بھر نہیں سکتا، ہاں جی، یہ بھر نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ دے جو آمین اس دنیا سے آمین۔ جا چکے ہیں۔ ادب کا یہ اخلاق کبھی پورا تو ہو نہیں سکتا، مگر یہ کہ ہم لوگ زندوں کی بھی عزت کریں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے تو تب بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، کہ جانے والوں کے لیے تو یہی سب کچھ ہے۔ بالکل ایک مسلسل چیز دنیا میں ہم لوگ آئے نا، جو ہمارا تھیم ہے جی جی، عام طور پہ تو دنیا داری میں تو یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے جب گئے تو وہ نظروں سے اوجھل ہوئے تو ہر چیز جو ان سے بھول گئی۔ ہاں ہم جو ڈے فرسٹ سے تھے، جس طرح کا جذبہ تھا اسی طریقے کے ساتھ، وہ جذبے کے ساتھ ہی کام ہوتے ہیں۔ انسان اگر وداؤٹ پیشن کوئی چیز کرتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، صحیح، اور یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی خاص جو ان سی فضل ہے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی ایفرٹ کر سکیں، اور ان کے جانے کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور ہم ان کے لیے وہ اولاد جو ان سے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ جو صدقہ جاریہ بے شک، ہوتی ہے، کیونکہ بالکل اولاد صدقہ جاریہ بالکل ہے، ہمارے اور ایک اچھی اولاد ماں باپ کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ بے اور شک اگر ماں باپ تو کوئی تربیت میں غلطی نہیں، نہیں کوتاہی کرتے نہیں کرتے، وہ غافل اولاد ہی ہوتی ہے جو غفلت برت جاتی ہے اور سزا کی مستحق ہو جاتی ہے۔ جی، اگر ہم اپنے والدین کے لیے دعا کا وسیلہ بن جائیں تو ہماری بھی عاقبت سنور ہماری بھی جاتی ہے۔ آفت۔ ہم صرف اپنے والدین کو کچھ نہیں دے رہے ہوتے، اللہ کے خزانوں میں اپنے عمل کو بھی جمع کروا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں آخرت میں نیکی کی صورت میں ملنا ہوتا ہے۔ وہی ہم مولا جو علی کا فرمان، میں جی آپ کی جی بات کاٹ رہا ہوں، جی جی مولا علی کا بھی یہ فرمان ہے کہ تم جو اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہو ہاں وہ
وہ تم لکھ دیتے، یعنی وہی چیز تمہاری اولاد تمہارے ہمارے ساتھ. ساتھ کرتے اور ہمارے والد صاحب نے، ہم نے جو چیز دیکھی کہ ہاں اپنے والد وہ ان کی ماں بھی تھے اور بالکل ان کے جو سے باپ بھی تھے، بالکل اور اف تک نہیں کی انہوں نے. ہاں اور یہی چیز ہم نے دیکھی، اور میری والدہ نے بھی بڑی خدمت کی ان کی. اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے جو ان سی ہماری ازواج ہیں، انہوں نے ہاں بھی کوشش کی ہے. نہیں نہیں، میں تو اکثر ہمارے جاتی بھائیوں رہتی ہوں کی، ہاں ساتھیوں. یہ بات یہ نہیں کہ میں اپنے بھائی کے سامنے کہہ رہی ہوں، یہ میں نے ان کے پیچھے بھی ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ میں نے اس گھرانے میں بہت محبت اتفاق دیکھا. الحمدللہ ساری بھابھیوں کو میں نے بہت اچھا پایا، بیٹوں کو بچوں کی. بہت اچھا، سب کے بچوں کو میں نے بہت اچھا پایا کہ وہ اپنے دادا دادی کو امی ابو کہہ کے پکارتے ہیں، جی اور سب میں بہت پیار، اور انہوں نے بہت مطلب کہ بہت خدمت کی، اور ویسے ہی حق ادا کریں. ہر بندہ ویسے ہی حق ادا کرے جو اس کا فرض بنتا ہے جس رشتے کے اعتبار سے. جیسے اب بھائیوں میں ذیشان بھائی بڑے ہیں تو انہوں نے اپنا پورا وہ مقام سنبھالا کہ جس مقام کو اللہ نے انہیں عطا کیا، جو مقام، وہ اسی مقام کو اہل تھے تو اسی طرح سے لے کر چل بھی رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا میرے بھائی آپ کو، اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے تو چل مدد رہی کرے ہے. گا بے انشاءاللہ شک بے تعالیٰ. شک ایسے ہی. آپ کا بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور یہاں آئے. آپ یقین کریں ساتھیوں، میری بھی طبیعت بڑی ناساز ہے ان دنوں، اور منشا قاضی صاحب کی بھی، لیکن ہم نے کہا کہ اگر ہم نے آج کا کہہ دیا ہے تو اب ہم یہ پروگرام اس طرح کر لیں گے. ہم نے اکٹھا نہیں کر سکے، ہم نے قسط بار کر دیا، آج ہی کیا. میں صبح سے آ کے بیٹھی ہوئی ہوں اور سب کو ہم نے باری باری آن لائن لیا اور ہم نے پوری ریکارڈنگ کی ہے. آپ میری رپورٹ میں پڑھ لیجئے گا، قاضی بابا کی رپورٹ میں پڑھ لیجئے گا، اور ویڈیو اب آپ سب کے سامنے ہیں. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. ذیشان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کا، آپ کو اس کا صلہ عطا کرے. آمین. اور میرے انکل کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اعلیٰ مقام عطا کرے، جنت میں ان کا گھر ہو، عالی شان درجات بلند کرے. آمین. ایک بات بہت میں جی آپ سے وہ کرنا چاہوں گا. آپ کو بھی میں اس چیز میں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، آپ کا شکر گزار بھی ہوں اس چیز میں کہ خون کے رشتے تو ہوتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں، جی لیکن آپ کے ساتھ خون کا رشتہ تو نہیں تھا، لیکن آپ نے اس سے بڑھ کر جو چیز کی، وہ ہم نے اس چیز کا جو انسان دین نہیں دے سکتے، لیکن ضرور اس ریت کو یا اس سنت کو ضرور جاری رکھیں گے جو والد صاحب نے آپ بہت کے ساتھ جو شکریہ بھائی، رشتہ تھا. اسی بہت رشتے سے میں آپ کا بھائی ہوں. بالکل اور شاید خونی بہن بھی میری ہوتی تو وہ بھی اتنا نہ کر سکتی. آپ کی ایفرٹ کو سلام ہے. بہت تو شکریہ بھائی، ہم نے تو کرنا ہی تھا، ہمارا تو خون تھا نا. آپ کی ایفرٹ کو بھی سلام. بہت شکریہ بھائی. یہ لفظ میرے نا انکل بھی کہا کرتے تھے. میں نے انکل کو کہنا، انکل میں سادات گھرانوں کی نا بہت عزت کرتی ہوں. جی تو انکل فراست نے کہنا، بیٹا جو سادات ہوتے ہیں ان کو تو دیکھنا ہی ہوتا ہے نا، لیکن جو ان کے پرستار ہوتے ہیں نا، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہوتا ہے. وہ بڑی مثالیں مجھے دیا کرتے تھے. اور آج میرے بھائی آپ نے بھی وہی کلمات کہے جو آپ کے والد نے کہے. یہ میرے وہی چیز ہوگی نا کہ یہ کلمات میں نے نہیں کہے، یہ یہ آپ کا جو کردار رہا ہے نا ہمارے ساتھ، ابو کے ساتھ، ہمارے ساتھ، یہ خود بخود جو سے الفاظ نکلتے. تو بہت شکریہ بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے رشتے کو یوں ہی قائم رکھے. آمین آمین. آمین. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، سب کو شاد رہیں، آباد رہیں، ہمارے ساتھ رہیں. اللہ